السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع کالے جادو کے متعلق ہے، تو انشاءاللہ اس کے متعلق ہماری مفصل گفتگو ہوگی۔ کالا جادو ایک سنجیدہ چیز ہے، یہ آپ کی زندگی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ کر سکتا ہے اور آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات خراب ہو جائیں، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے سیشن میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو 6 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1، تعارف کہ جادو ہوتا کیا ہے۔ نمبر 2، اس کی علامات تاکہ آپ خود پہچان سکیں کہ آپ پر جادو کا اثر ہے یا نہیں۔ نمبر 3، قرآن و سنت کے مطابق اس کا علاج آپ خود گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جس آدمی نے آپ پر جادو کروایا ہے اس کو آپ خواب میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ نمبر 5، جادو سے حفاظت کا عمل۔ نمبر 6، جادو یا ڈرامہ معلوم کرنے کا طریقہ، یعنی کوئی آدمی، کوئی بچہ بچی آپ کے سامنے دورے کی شکل میں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے، تو اس کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے۔ تو اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بار میں اپنی خوبصورت آراء کا اظہار کریں۔ اور ہمارے کسی بھی عمل کی اجازت لینا چاہیں تو آپ کمنٹس بار میں اپنا نام اور اپنا والدہ کا نام آپ اس کو ہمیں کمنٹس کر دیں اور ساتھ اجازت کا بتا دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اجازت مل جائے گی۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کالا جادو کیا ہے۔ اس کا تعارف۔ کالا جادو اس دنیا میں مختلف کاموں یا چیزوں کے حصول کے لیے جنات کے استعمال کا نام ہے، چاہے قسمت کا حال جاننا یا بتانا ہو، کسی سے انتقام لینا ہو، لوگوں میں نفرت پیدا کرنی ہو، پیسہ، شہرت یا کوئی جائز ناجائز خواہش پوری کرنی ہو۔ کالے جادو کی مختلف قسمیں ہیں جو انسان پر مختلف اثرات مرتب کرتی ہیں۔ جادو آپ کو پریشان کرنے اور وقتاً فوقتاً آپ کی زندگی میں رکاوٹ بننے کے لیے جنات کو بھیجنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے جادو کا پتہ لگانا سب سے مشکل ہے کیونکہ جن ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتے۔ جادو اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مستقل رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں۔ اس دوران شیطان جن، شرارتی جن آپ کے ساتھ مستقل طور پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جادو سے آپ کے جسم کے کسی مخصوص حصے میں ایک جن بسایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس حصے میں شدید درد اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی ڈاکٹر بھی، حکیم بھی تشخیص کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور کسی ٹیسٹ رپورٹ میں بھی اس کی تشخیص ظاہر نہیں ہوتی۔ جادو جنات کو آپ پر قبضہ کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جادو جنات کو آپ کے جسم پر قبضہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس قسم کے جادو کا پتہ لگانا سب سے آسان ہے لیکن علاج کرنا سب سے مشکل ہے۔ نمبر 2، کالے جادو کی علامات۔ جس آدمی پر کالا جادو ہوگا اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے یا کوئی ذکر اذکار کیا جائے یا اذان کے وقت اذان جب دی جائے، مسجد میں اذان ہو یا آپ خود اذان دیں، تو جادو جس آدمی پر، جس شخص پر جادو ہے اس کی طرف سے بے چینی کا اظہار ہوگا،
گالم گلوچ کا اظہار ہوگا، غصے کا اظہار ہوگا۔ جادو جتنا مضبوط ہوگا، قرآن کی تلاوت یا اذان یا ذکر اذکار کی وجہ سے مریض میں اتنی ہی شدت زیادہ تیز ہوگی۔ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اچانک سے بلا وجہ چلنے لگ پڑنا، کسی کام کے بغیر ہی اچانک چل پڑنا، ایسی بیماری یا جسم کے کسی مخصوص حصے میں درد جس کی ڈاکٹر حکیم معالج تشخیص نہ کر پا رہے ہوں، اور ہر وقت چیزیں گم ہو جانا، ہر وقت پریشانی رہنا، سب چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی پریشان رہنا، یہ جادو کی علامات ہیں اور یہ جادو کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچانک سے طبیعت میں انتہائی غصہ یا انتہائی ڈپریشن ظاہر ہو جانا جو پہلے موجود نہیں تھا، یا اچانک بلا وجہ ہنسنا، یا اچانک بلا وجہ رو پڑنا، یا اچانک بلا وجہ خوش ہو جانا، قہقہ لگانا، اچانک بالکل مختلف شخص کی طرح حرکتیں کرنے لگ جانا، اچانک کسی کو مارنا شروع کر دینا، یہ جو یعنی کہ غیر معمولی حرکتیں، اس آدمی سے آپ نے پہلے زندگی میں کوئی ایسی حرکت دیکھی ہی نہیں جو حرکتیں وہ کرنے لگ جاتا ہے، عجیب حرکتیں، بری عادات لگ جانا، ٹھیک ہے، جیسے مختلف بری عادات ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ معاف فرمائے نشے پر جادو کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے۔ آپ کو حیرانگی والی بات، نشے پر کس کے ذریعے؟ جادو کے ذریعے نشے پر لگا دیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے فلمیں دیکھنے پر لگا دیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے فضولیات میں مشغول کر دیا جاتا ہے۔ غیر فطری اور اچانک کسی خاص جگہ سے نفرت ہو جانا یا کسی خاص شخص سے نفرت ہو جانا، اچانک سے کھانے کی عادات میں تبدیلی۔ ایک آدمی نے زندگی بھر کبھی جب بھی گھر میں کوئی چیز پکتی تھی تو وہ کہتا تھا یہ مجھے پسند نہیں، اچانک سے اس کو پسند کرنا شروع کر دینا، اور اچانک سے ایسی خواہشات کا اظہار کرنا جو پہلے کبھی کی ہی نہیں زندگی میں۔ سونے کی عادت میں تبدیلی، جیسے اچانک رات کو نیند نہیں آنا اور صبح اذان ہوتے ہی نیند آ جانا۔ عجیب اور خوفناک خواب کے اندر ایسے جانور دیکھنا جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، جنگلی جانور جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بچھو ہے، کوئی بھی اس قسم کی چیز دیکھنا اچانک سے، یا یہ دیکھنا خواب کے اندر کہ میں چوٹی سے نیچے گر رہا ہوں، یا کسی مینار سے نیچے گر رہا ہوں، یا سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہوں، یا کشتی پہ سوار تھا کشتی ٹوٹ گئی، ایسے خوفناک خواب دیکھنا۔ رات کو اپنے سینے پر دباؤ جو مریض کو سونے نہیں دیتا، ایسا دباؤ ہونا۔ خواب میں چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا کاٹنا، بچھو کاٹ لے یا سانپ کاٹ لے یا چیر پھاڑ کرنے والے جانور کاٹ لے۔ جادو کی سب سے عام قسم وہ ہے جو کہ شادی شدہ جوڑے کے درمیان نفرت اور پھر طلاق کا باعث بنتی ہے۔ یہ علامات ہیں، ان میں سے کوئی علامت اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ جادو کا علاج کریں۔ میں نے ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک بات کی ہے کہ کوئی تکلیف ایسی ظاہر ہو جائے جو ڈاکٹر اور حکیم کی تشخیص میں ہی نہ آئے۔ بندے کو درد ہو رہا ہے سر میں، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اور ایسا پرابلم ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، اپینڈکس وہاں پہ درد شروع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری اگر وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ علامات کس کی ہیں؟ جادو کی علامات۔ اب جادو کا توڑ کیسے کیا جائے؟ اب اس پر نمبر 3، جادو کا مؤثر اور درست علاج وہ ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہو۔ ضروری نہیں کہ جادو کا علاج کرنے کے لیے آپ کو کسی عامل بابا یا پیر فقیر کے پاس یا کسی عامل کے پاس یا کسی جاہل کے پاس یا جادوگر کے پاس جانا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جادو کا علاج جادو سے ہی ہوتا ہے، نہیں، سب سے طاقتور چیز دنیا کے اندر کوئی کلام ہے تو وہ قرآن پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جادو کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی قرآن و سنت کے دائرہ کار میں رہ کر مؤثر اور مجرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ علاج
قرآنی آیات اور دعاؤں کے ذریعے سے بھی بیماریوں کا علاج اور جادو کا بالخصوص علاج، نظر کا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ تمام جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ قرآن مومن کو روحانی اور جسمانی طور پر ایک کامل سکون فراہم کرتا ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کو زندگی کا اہم جز بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کیا ترجمہ اس کا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا جائے؟ اس کا ایک علاج تو یہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اور ایک علاج انشاءاللہ ہماری ایک ویڈیو جو ہے نا وہ چند دن بعد اپلوڈ ہو جائے گی، وہ آپ کریں۔ اس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر تمام وہ آیات جو جادو کے لیے نازل ہوئی ہیں اور جادو کا علاج ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور وہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اتنی دفعہ تلاوت کی ہوئی ہوگی، اور تمام وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں اور جتنی دفعہ آپ نے پڑھنے کو ارشاد فرمائی اتنی دفعہ پڑھی ہوں گی، وہ آپ تلاوت اپنے گھر میں لگا چھوڑیں گے روزانہ ایک مرتبہ انشاءاللہ، تو اس سے بہت زیادہ مؤثر اور مجرب علاج ہے۔ اس سے آپ کے گھر سے جادو کا بالکل صفایا ہو جائے گا۔ کسی شخص میں جادو ہے تو اس سے صفایا ہو جائے گا۔ ابھی کے لیے آپ یہ کریں، سورۃ البقرہ، اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے جادو جنات بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 40 دن تک مسلسل سننی ہے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر وقت مقرر نہ ہو، آگے پیچھے ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن دن میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ آپ خود پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا آپ ریکارڈڈ شدہ سن لیں، گھر میں لگا دیں، اتنی آواز میں لگائیں کہ پورے گھر میں آواز جائے۔ تو 40 دن تک مسلسل اس کے اندر ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ سنیں اور آپ دیکھیں کہ دن بدن آپ کے گھر سے اثرات نکلنا شروع ہو جائیں گے، جادوئی اثرات یا کوئی کسی قسم کے، اور برکات کا نزول شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب نمبر 4، جادو کروانے والا کون ہے؟ اگر آپ کے اوپر جادو کروایا گیا ہے تو جادو کس نے کروایا ہے، یہ عموماً معلومات، لیکن ان معلومات سے پہلے یہ میں گزارش کر دوں کہ یہ جو عمل میں بتانے لگا ہوں اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، لیکن اس اجازت کے ساتھ ہم یہ کہیں گے، یہ ضروری بات ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے، اور یقیناً یہ عمل کریں گے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن آپ نے پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے اس کو نقصان پہنچے۔ آپ اس سے خود پرہیز کرنا شروع کر دیں نا، پرہیز کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے آپ۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ سورۃ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یہ سکرین کے اوپر مینشن ہو گئی ہے۔ سورۃ طارق جو ہے یہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے بستر پر لیٹنا ہے تو باوضو لیٹنا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ طارق پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ الم نشرح لک صدرک، یہ بھی آخری پارے میں، دونوں صورتیں آخری پاری میں، 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور 313 مرتبہ یا کریم یا علیم یا قادر۔ 3 دن کریں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 7 دن کرنا ہے، 7 دن کے اندر اندر، ویسے تو 3 دن کے اندر اندر آ جاتا ہے، 7 دن کے اندر اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ پر کس آدمی نے جادو کیا ہے۔ نمبر 5، جادو سے حفاظت کا عمل۔ اگر آپ پر الحمدللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو جادو سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی تو بندے لے کر بندہ چلا جاتا تھا، 2-4 بندے لیے اور جا کے اس کی پھینٹی لگا دی۔ آج کل وہ معاملہ نہیں ہے۔
دشمنی نکالی جاتی ہے جادو کے ذریعے سے. کسی کے پاس گیا, اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, جو یہ کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے, کہ کسی کے پاس گیا اور اس کو کہا جی فلاں آدمی ہے, اس کی ماں کا نام فلاں ہے, فلاں فلاں فلاں, اس کے اوپر ایسا جادو کریں کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے, ایسا جادو کریں کہ اس کے جو ہے نا اولاد بند ہو جائے, ایسا جادو کریں کہ رشتے اس کی اولاد, بہرحال مختلف کاموں کے لیے. تو آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں اپنی ایک عادت بنا لیں, باہر اندر, گھر سے باہر, گھر کے اندر, چاہے آپ کے بیوی نے کوئی چیز پکائی ہو, آپ کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں جو چینی رکھی ہو اس میں کسی نے شامل کر دی ہو, جو آٹا رکھا ہو اس میں کسی نے شامل کر دیا ہو. یہ بڑے بڑے اس موضوع پر میں نے گفتگو کی تو بہت لمبی ہو جائے گی گفتگو. تو آپ نے جب بھی کوئی چیز کھانی یا پینی ہے تو آپ نے اس کے اوپر 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ آپ نے پڑھ لینی ہے. یہ میں نے اسکرین پر بھی مینشن کر دیا, یہ آپ نے پڑھ لینی ہے 3 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے کوئی چیز بھی کھانی ہے. اچھا, اب آخری عمل رہ گیا کہ جادو ہے یا ڈرامہ ہے. گھر میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ, یا بعض عورتیں ہوتی ہیں یا بعض مرد ہوتے ہیں, وہ جان بوجھ کر اپنی کوئی بات منوانے کے لیے ڈرامہ کرتے ہیں. میرے پاس ایسے بھی بہت سارے کیس آئے جنہوں نے ڈرامہ کیا ہوا تھا, حقیقت میں نہیں تھا جادو. اب آپ بغیر عامل کے کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا ڈرامہ ہے؟ اگر کسی آدمی کو دورہ ہو گیا, ٹھیک ہے, دورہ پڑ گیا ہے اس کو اور وہ مدہوش ہو گیا, تڑپنا شروع ہو گیا, تو آپ ایک سمپل سا پانی کا گلاس لیں, پانی کی بوتل لیں, یا وہ شاور لے لیں جس کے ساتھ یہ کپڑے استری کرتے ہوئے نا شاور کیا جاتا ہے, وہ شاور لے لیں. وہ شاور اس کے چہرے پر آپ اس کے ساتھ شاور کریں, اس کے چہرے پر چھینٹے ماریں. اگر ہاتھ کے ساتھ شاور نہیں ہے, ہاتھ کے ساتھ اس کے چہرے پر چھینٹے ماریں گے تو اس کا چہرہ اس جیسے ہم جھپکاتے ہیں آنکھیں یا چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں کہ جب کوئی پانی پھینکا جائے تو عام بندے کے جو تاثرات ہوتے ہیں, اس کی آنکھیں جھپکنا شروع ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوگا, جنات ہوں گے, تو پھر آپ جتنا مرضی پانی پھینکتے رہیں اس کا چہرہ سپاٹ رہے گا, اس کے اوپر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا. اگر اثر ظاہر ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ ڈرامہ ہے. تو اب اسی کے ساتھ اجازت دیجئے, اور ہماری اگلی ویڈیو جو ہم اس کے علاج کے طور پر جو پوری تلاوت ہم نشر کریں گے وہ ویڈیو کا انتظار کریں, اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں. دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.